لیکن ایک مجبوری بھی ہے. ایک جج اپنے سکے بیٹے کو بھی قید کرتا ہے اگر اس کے خلاف گواہیاں آ جائیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں وما ظلمناہم، ہم نے ان پر یہ ظلم نہیں کیا. یہ ہے تو ظلم، آگ میں جلا دی، لیکن یہ ظلم ہم نے نہیں کیا. اگر اللہ کہتا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے میرا نہیں مانا، میں نے کر دیا، تو کون پوچھنے والا ہے رب کو؟ لیکن اللہ پاک دیکھیں جہاں جنت جن کو دیا ان کو بھی یہ تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، کھاؤ پیو. اور جن کو سزا ملی ہے اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ سزا ہم نے نہیں دی. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، یہ خود ظالم تھے. ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہماری آیات پہ مان لاؤ، اپنے آپ کو مسلم کہلاؤ، کھاؤ پیو موج کرو، یہ آئے ہی نہیں اس طرف. تو دوسرا نام کیا پڑا ان لوگوں کا دنیا میں؟ کیا ہے؟ یہ ظالم. یہاں یہ ظالم ہے، آخر میں یہ مجرم ہوں گے اسی ظلم کی وجہ سے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. منادو، وہاں وہ پکاریں گے یا مالک، اے مالک، جو وہاں کا انچارج ہوگا. مالک کہتے ہیں جو وہاں کا مالک، انچارج اللہ پاک نے جس کو بنایا. لے یقضی علینا ربک، کہ تمہارا رب جو ہے وہ ہمیں موت ہی دے دے. ہاں جی، ہمارا قصہ ہی ختم کر دے، ختم کر دے ہمارا قصہ. تمہارا رب جو ہے وہ ہمارا قصہ ہی ختم کر دے. ہاں جی، یقضی. قال انکم ماکثون، انہوں نے کہا نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے، بات ختم نہیں ہونی. یہ بتا دیا گیا، یہ باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں تاکہ کل کو وہاں یہ نہ کہو کہ ہمیں پتا ہی نہیں کیسا کہ ہم نے، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ چلو جی یہاں عیش کر لیتے ہیں، وہاں زیادہ زیادہ کیا ہوگا، جہنم میں جلا کے خاک کر دیا جائے گا، جیسے یہاں ہندو اپنے مردے کو خاک کر دیتے ہیں، بات ختم. یہی ہے نا کہ یہاں عیش کر لو، وہاں ایک دفعہ جلا دیں گے، ختم. فرمایا نہیں، یہ وہاں جلنا اس طرح نہیں ہے، زندہ رہنا ہے. لقد جئناکم، اب یہ خطاب ہو رہا ہے ہمیں. یہ لقد، یہ اللہ پاک یہ ساری بات کر کے ابھی لقد، میں نے کئی دفعہ کہا یہ قد جو ہے یہ اس کا قرآن فہمی میں اس کا بڑا حصہ ہے سمجھنے میں. لقد جئناکم بالحق، یقیناً ہم، اب میں سمجھے اللہ پاک اب ہم سے خطاب کر رہے ہیں یہ ساری بات کر کے. لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے سامنے یہ حق لائے ہیں، یہ سچ لائے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں جو ایسی ہونی ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ کس سے کہانی ہے، یہ ہونا ہے اور یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں. یا الحق، ہم جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثریت ایسی ہے جو اس حق سے کراہت کرتی ہے. ہو رہا ہے نا، قرآن سے کراہت ہے نا آج بھی. کہتے ہیں قرآن کو چھوڑو، یہ تمہارے پاس کی بات نہیں، مت سمجھو. مجھے آج تک سمجھ نہیں، میں علماء کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں واحد مجرم ہوں جس کے پاس 14 علوم نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کون سی آیت ہے جو نہیں سمجھ آتی 14 علوم کے بغیر. میں کہ مجھے سمجھائیں تاکہ میں چھوڑ دوں اس کو. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بس اس سے کراہت آئے، اس سے دور رہو. کراہت کا مطلب آپ وہ اپنے پنجابی والا نہ سمجھیں، کراہت کا مطلب ہوتا ہے اسے دور دور رہنا، اس کو چھوڑے رکھنا. اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن، کیا ہے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یعنی دین پہ عمل کر رہے تھے قرآن چھوڑ کے. ان قوم ہی میری قوم. اللہ پاک نے فرمایا نا پچھلی رکوع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ، یہ ذکر ہے، یاد دہانیاں تمہارے لیے بھی اور تمہارے قوم کا، تمہاری قوم کے لیے. فَسَوْفَ، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا. تو یہی قرآن کی بات ہے اور اسی سے قرار ڈالی جاتی ہے کہ اس سے دور رہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. بھائی بند کر دو موبائل بھائی.
ام ابرمو امرن فینا مبرمون، کیا انہوں نے یہ اپنی طرف سے بات ٹھہرا دی؟ اب ام میں دونوں باتیں آتی ہیں، اس کا مطلب کیا بھی ہے اور اس کا مطلب اگر بھی ہے، یہ فکر کے حساب سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات ٹھہرا دی ہے قرآن سے دوری والی، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو پھر ہم نے بھی بات ٹھہرائی وہی ان المجرمین۔ اگر انہوں نے ٹھہرائی ہے کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر ہم نے بھی بات ٹھہرائی ہے کہ ہم بھی ان کو مجرم ٹھہرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہے جو ظلم، یہ اگر یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں تو کریں پھر۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم یہ جو انہوں نے یہ آپس میں جو بھید کی ان کی باتیں ہیں یا جو سرگوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے میں، یہ ہم نہیں سنتے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، بے شک نہ صرف ہم سنتے ہیں بلکہ ہمارے جو رسول جو کرامن کاتبین جو ہیں جو ہم نے وہ لکھ بھی رہے ہیں یہ ساری سرگوشیاں اور ان کا وہ کانوں میں یہ سارے معاملے لکھے بھی جا رہے ہیں۔ سننا تو ہے ہی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرا لیکچر آپ سن بھی رہے ہیں اور ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو ان کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ کل ان کان للرحمن ولد، تم کہو اے نبی کہ اگر رحمان اللہ پاک کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو اس کے ساتھ وابستگی میں سب سے آگے ہوتا۔ ذرا بات سمجھیں، یہ کیا بات کیا کی؟ ہمارا سارا دین اسی بنیاد پہ ہے، فلاں اللہ کا پیارا ہے، فلاں اللہ کا کوئی پیارا نہیں ہے۔ اللہ کا پیارا وہ ہے جو کہ قرآن پہ ہے، کانو آمنو بآیاتنا وکانو مسلمین، وہ ہے اللہ کا پیارا، اسی کے لیے اللہ پاک فرمایا کہ جنت اس کی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پیارے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا پیارا، اور سب سے بڑا پیارا تو اللہ کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اللہ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی اولاد ہوتی یا اس کو کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کے ساتھ وابستگی میں سب سے آگے میں ہوتا، اور چونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، وہاں تو اعمال کی بات ہے، جس کے اعمال اچھے وہی ہے وہاں آگے اللہ کا۔ تو فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، رب کیا اللہ پاک جو ہے وہ رب ہے، کس کا؟ آسمانوں کا، زمین کا، تمام زمین اور آسمان کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہماری بھی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے تو جن کو ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کے پیارے، اور وہ ہماری اللہ کے ساتھ وہ معاملات طے کرانے والے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سبحان رب، وہ پاک ہے ان سے، وہ ان سے بالا ہے جو کوئی ہم نے صفات بنا دی ہیں، جن کو ہم صفت یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ ہے، وہ اللہ کے یہ ہے، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ وہاں بات کس چیز کی ہے؟ عمل کی بات۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، جو ان بات پہ نہیں آتے، بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو اس طرف نہیں آتے ان کو چھوڑو، لڑائیاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فذرہم یخوضوا، وہ لگے رہے اپنی بحثوں میں، ویلعبوا، اور انجوائے کرتے رہیں اپنے فرقے، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ اس دن آ کے ملاقات کریں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی ذات ہے جو کہ